اب لبیک والے جو نوجوان میدان میں ہیں وہ ان کا ووٹ کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کی بدماشی کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہے ہیں. یہ چیخیں نکل رہی ہیں. جیت رہے تھے لبیک والے, ان کو سیٹ مل جاتی تو مصطفیٰ کمال سے زیادہ چیخیں خالد مارتا. کمال صاحب بھی اگر عاشق رسول ہیں تو ان کو مفتی منیب الرحمان صاحب کی عزت کرنی چاہیے. جو رویہ, یہ دھمکیاں, یہ تانے, یہ مصطفیٰ کمال کو اور قائم خانی کو زیب نہیں دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. آج جس عنوان پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, مفکر اسلام حضرت علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب, مجاہد اہل سنت حضرت علامہ حافظ نصیر احمد نورانی صاحب, جناب محترم پیر حاجی محمد منیر قادری صاحب, کراچی کے ضمنی الیکشن سے جو تنازع شروع ہوا وہ بڑھتے بڑھتے اب خطرناک صورتحال کی طرف جا رہا ہے. اور سب سے رنجیدہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت کی انتہائی علمی, سنجیدہ, متانت اور وقار والی شخصیت جناب محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کو خواہ مخواہ اس تنازع میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو الیکشن ہوا اس میں انیس قائم خانی صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ بالکل ایم کے ایم لندن والا لہجہ تھا. الطاف حسین کی تربیت کا اثر انیس قائم خانی صاحب کی زبان سے اور لب و لہجے سے نظر آ رہا تھا. اور مفتی صاحب قبلہ نے انتہائی دردمندی کے ساتھ اور بڑے مخلصانہ طریقے سے صرف ان کو مشورہ دیا کہ تم جو نعرہ لگا کر آئے ہو یہ اس نعرے کی نفی ہے, اور جو تم نظریہ لے کے آئے ہو یہ اس نظریے کی نفی ہے کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ کوئی یہاں آ کے ہماری مرضی کے بغیر چل نہیں سکتا, تو تم تو کہتے تھے کہ پورا ملک جو ہے وہ ہم چلانا چاہتے ہیں. تو اس ٹیوٹ کے بعد اور اس تھوڑے سی گفتگو کے بعد مفتی صاحب کے بارے میں جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا اور بالخصوص مصطفیٰ کمال صاحب نے جو زبان استعمال کی وہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب اپنے ہر لیکچر میں اور ہر گفتگو میں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. بالکل عشق رسول کو کسی ایک بندے کی میراث تو نہیں ہے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی, امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں تو ہمیں اس میں کیا ہو سکتا ہے. لیکن مفتی صاحب کی پہچان بھی تو یہی ہے کہ ملک پاکستان کے غلامان مصطفیٰ جو ہیں ان کے دلوں کی دھڑکن مفتی اعظم ہیں, اور جو عشاقان رسول ہیں مفتی اعظم ان کا سرمایہ ہے. تو ظاہر ہے مصطفیٰ کمال صاحب بھی اگر عاشق رسول ہیں تو ان کو مفتی منیب الرحمان صاحب کی عزت کرنی چاہیے. اور یہ کہنا, تانے دینا کہ یہ کر دیا وہ کر دیا, لوگ علماء کی خدمت بھی کرتے ہیں اور علماء جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کو, اپنے چھوٹے بچوں کو کام بھی بتاتے رہتے ہیں. تو مفتی صاحب نے اگر کوئی مصطفیٰ کمال کو کوئی کام کہہ ہی دیا ہے تو ظاہر ہے ایک میئر ہونے کے ناطے, کراچی کے میئر ہونے کے ناطے اگر کسی مسجد کا یا کسی مدرسے کے کوئی مسئلے میں مفتی صاحب نے مصطفیٰ کمال کو اگر کوئی بات کہہ دی تو اس میں تانے والی کیا ضرورت ہے. تم تو دعوے دار ہو کہ ہم سماجی خدمت کرتے ہیں, خدمت خلق کے لیے میدان میں آئے, تو اگر کسی مسجد اور مدرسے کی خدمت کر دی تو اس میں کون سی کبات آ گئی. تو اس صورتحال کو بالکل کنٹرول کرنا چاہیے. جو ذمہ دار افراد ہیں, کراچی کے مخلصین احباب ہیں, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس صورتحال کو کنٹرول کریں. خدا نخواستہ حالات دوبارہ اگر خرابی کی طرف جائیں تو نہ یہ کراچی شہر کے لیے نہ یہ ملک پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. حضرت علامہ نصیر احمد نورانی صاحب چند جملے ارشاد فرماتے ہیں, اس کے بعد حضرت قبلہ قاری صاحب اظہار خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل سنت کے تمام حلقوں میں مفتی محمد منیب الرحمان صاحب کا احترام موجود ہے. اہل سنت نے سمجھا تھا کہ ایم کیو ایم جو قاتل, دہشت گرد, ڈاکو, بھتہ خور تنظیم تھی اور ان کے مقابلے پہ ایک اخوت اور بھائی چارے کا پیغام لے کے مصطفیٰ کمال صاحب میدان میں آئے ہیں. قوم یہ سمجھتی تھی, اور ویسے وہ سادات ہونے کے دعوے دار بھی ہیں. سادات کو تو ایسی زبان علماء کے خلاف زیب نہیں دیتی. ویسے تو دور بدل گیا ہے, اب سادات بھی یہ چھوڑ رہے ہیں. نہایت افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کے بارے میں
तमाम मसालिक और पूरी कौम, बिलखुसूस पूरी सुन्नी कौम उनके साथ है और उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मुफ्ती साहब बाकायदा रुकन और अहदेदार नहीं है, इसके बावजूद जमीयत उलमाए पाकिस्तान मुफ्ती साहब का एहतराम करती है और बाकी अहले सुन्नत जमातें भी, जमात अहले सुन्नत भी, अंजुमन तलबा इस्लाम भी और अहले सुन्नत की बाकी जमातें भी मुफ्ती साहब का एहतराम करती हैं। और ये जो रवैया, ये धमकियाँ, ये ताने, ये मुस्तफ़ा कमाल को और कायम खानी को ज़ेब नहीं देते। हाँ, MQM वाले अगर ऐसी बात करते तो हमें अफसोस ना होता, मगर जो कुछ इन्होंने किया है, लगता है ये MQM के रास्ते पे चल पड़े हैं और जो मुल्क व कौम के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अपने रवैये पे गौर करें और फिर अपनी उसी रवश पे आएँ, उसी रास्ते पे चलें जो अल्ताफ़ डाकू और दहशतगर्द के ख़िलाफ़ आप निकले थे, उस पे चलें तो ये आपके लिए भी और कौम के लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गुफ्तगू चल रही है इस वक्त, मैं भी इन हज़रात की मौजूदगी में इस पे बेहद अफसोस का इज़हार करता हूँ कि वहाँ झगड़ा लब्बैक, PSP और MQM का है। झगड़ा क्या है? झगड़ा सीट का है, और सीट वो कहते हैं जी इंतखाबात के ज़रिए मिलेगी, और ये सबसे बड़ा फ़राड है। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि ये इंतखाब सबसे बड़ा फ़राड है। सीट वो इंतखाब के ज़रिए या वोटों की वजह से तो नहीं दे रहे, सीट तो वो दे रहे हैं अपनी मर्ज़ी से देने वाले, और कौम को लड़ा देते हैं इंतखाब के नाम पे कि सारा दिन लड़ो, मारो एक दूसरे को, गोलियां चलाओ, डंडे चलाओ, पथराव करो, गिराओ जलाओ करो, और क्या शाम को पता चलता है जी रात को गिनती के लिए मशीनें ख़राब हो गई, और जब वो मशीनें चलती हैं तो मर्ज़ी का, जो उनकी मर्ज़ी का होता है लाने वालों की का, उसके जीतने का ऐलान कर दिया जाता है। जीत कोई रहा होता है, अवाम वोट किसी को देते हैं और जितवा किसी को दिया जाता है। ये कुछ हमारे साथ जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साथ होता आया। MQM कभी भी इस शहर की नुमाइंदा तंजीम नहीं थी। जमीयत उलमाए पाकिस्तान इस शहर की नुमाइंदा तंजीम थी। वोट जमीयत उलमाए पाकिस्तान को पड़ता था और सीटें MQM को दिला दी जाती थी। मुक़्तदर कुव्वतें, मैं साफ बात कर रहा हूँ, मुक़्तदर कुव्वतें हमेशा जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साथ धोखा करती रहीं। अब मसला ये है कि अब लब्बैक वाले जो नौजवान मैदान में हैं, वो इनका वोट के साथ भी मुकाबला कर रहे हैं और इनकी बदमाशी के साथ भी मुकाबला कर रहे हैं। ये चीखें निकल रही हैं इनकी। तकलीफ़ असल में अब मुस्तफ़ा कमाल को और MQM को ये है, अगर MQM को रात उस दिन जो रिज़ल्ट सही आ रहा था आने दिया जाता, सीट हार जाती MQM और सीट जीत रहे थे लब्बैक वाले, उनको सीट मिल जाती, तो मुस्तफ़ा कमाल से ज़्यादा चीखें खालिद मारता, खालिद मकबूल सिद्दीकी। MQM वाले चीखें मारते, वो इल्ज़ाम लगाते लब्बैक पे। ये अकेले बदमाश थे यहाँ कराची में, ये वन वे ट्रैफिक चलाते रहे। इनके मुकाबले पे शरीफ लोग थे, नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, लड़ाई के कायल ही नहीं थे, ना अपने कारकुनों को इस मैदान में कभी उन्होंने उतारा। लेकिन अब जो नौजवान आपके सामने हैं, वो दोनों तरह ही इलेक्शन के ज़रिए भी और डंडी पट्टी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, डंडे सोटे के साथ भी मुकाबला करना जानते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ आप मैदान में आने की बजाय मैदान में निकले ना, आप उनके ख़िलाफ़ आएँ, उनके ख़िलाफ़ आप मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब पे चढ़ दौड़े। मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब फरमा रहे हैं जो कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया, मुझे हाशा वकल्ला पता ही नहीं वो कौन है, तो मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब को आप ले आए हैं खींच के इसमें खामखा। आप लब्बैक का सियासी मैदान में सियासी मुकाबला करें मुस्तफ़ा कमाल साहब। जहाँ तक आपने मुफ्ती साहब को ये कहा ना, बोलते ना अल्ताफ़ के ज़माने में बोलते, अल्ताफ़ के दौर में बोलते आप, तो आप शायद भूल गए हैं कि कोई यहाँ बोल रहा था, कोई बोल रहा था और अल्ताफ़ के कराची में होते हुए बोल रहा था, और वो कह रहा था कि ये भगोड़ा है, भाग जाएगा, ये राग का एजेंट है, ये गद्दार है मुल्क का, ये मुल्क का दुश्मन है, ये गैर मुल्क की फंडिंग पे चलता है, ये भाग जाएगा। उस वक्त आप सब उसके दाएं बाएं बड़े मुजाहिद बने हुए थे, बंदे जो ज़िबा हो रहे थे जिनका आप जिक्र करते हैं, उनमें आप बराबर के शरीक हैं।
یہ تو این آر او دینے والوں کی مہربانیاں ہے کہ وہ کس کس کو یہاں این آر او دیتے ہیں، وگرنہ ایم کیو ایم کے نام کی کوئی تنظیم کراچی میں اس وقت کام نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں سے کوئی ٹوٹے ہوئے دھڑوں کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ دونوں تینوں دھڑے الطاف کے ساتھی ہیں، الطاف کے دائیں بائیں ہیں، اور یہ سب قتلوں میں، بتہ خوری میں اور کراچی کے لوگوں کا خون بہانے میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ جیلوں میں ہونے چاہیے تھے، یہ تختہ دار پہ ہونے چاہیے تھے، لیکن ان کو چھوٹ دے دی گئی، ان کو پھر حکومتوں میں شامل کر لیا گیا، ان کو پھر اتحادی بنا لیا گیا، اور آج ان کے خلاف آواز اٹھانے والی جماعت پھر میدان میں نکل آئی ہے اگر، تو گوارہ برداشت نہیں ہو رہی مصطفیٰ کمال صاحب کو، یہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اور میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایم کیو ایم جس پہ دست شفقت ہے، جس کو پہلی حکومت میں شامل کروایا گیا اور دوسری حکومت میں بھی شامل کروا دیا گیا، اس ایم کیو ایم کا کراچی سے صفایا ہو چکا ہے۔ وہ آئندہ الیکشن میں میرے رب کو منظور ہوا تو ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتی۔ یہ اہل سنت کا شہر ہے، یہ حضور کے عشاق کا شہر ہے، اور آپ کے کرسیاں آپ کی کھسک گئی ہیں نیچے سے، خواہ پی ایس پی ہو، خواہ ایم کیو ایم ہو، یا مہاجر والے جو بھی ہوں، جس نام سے بھی ہوں۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ حضور کی امت کو تقسیم کرنے والے رارنس آف عربیہ ہیں۔ حضور کی امت واحد، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ اسے قومیتوں میں مہاجر، پٹھان، سندھی، پنجابی میں تقسیم کرنے والے حضور کے غدار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہمیں دھمکیاں آپ نہ دیں آپ اپنے عشق رسول کی کہ ہم عاشق رسول ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ ہم نے آپ کا اس دور میں جب آپ کا طوطی بولتا تھا، آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی نہیں کٹتی تھی، آر سی ڈی گراؤنڈ میں ایک مرد مجاہد کھڑا اس وقت بھی للکار رہا تھا، آپ گولیاں چلا رہے تھے، آپ اس وقت شامل تھے ساتھ، اور وہ آپ کو للکارتا رہا، اور آپ کا لیڈر بھاگ گیا یہاں سے، اور یہ بھی انہوں نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ یہ بھاگے گا، اس کو ملک کی زمین نصیب نہیں ہوگی۔ تو آپ اس کی راہ پہ نہ چلیں، خدا را اپنے آپ کو واپس لائیں، مفتی صاحب سے جا کے معافی مانگیں، علماء اہل سنت کے ساتھ اس طرح آپ اگر دست و گریباں ہوں گے تو نقصان کراچی کا، آپ کا اور پورے ملک کا نقصان ہے۔ ملک اہل سنت کے اکابرین، آباء و اجداد ملک بنانے والے ہیں، اور کراچی سارا آپ کے ایم کیو ایم بننے سے پہلے ہمارے ساتھ تھا، اب بھی انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے۔ انہوں نے آپ کا تماشا دیکھ لیا، آپ کی غداری دیکھ لی، آپ نے کس طرح ان کو دھوکہ دیا، ایک گورنری وزارتوں کے لیے اور اپنے کراچی اور حیدرآباد کی میئرشپ کے لیے قوم آپ کو پہچان گئی ہے۔ آپ کو اس کا رزلٹ اس الیکشن میں بھی پتہ چل گیا، 60,000 سے آپ 10,000 پہ آ گئے، اور آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ آپ کا بالکل صفایا ہو جائے گا، جیسے آپ 88 سے پہلے وہاں آپ کا نام و نشان نہیں تھا نا، اسی طرح انشاءاللہ آپ واپس جائیں گے۔